بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ میں نے آتش کا یہ شعر آپ کو ایسے ہی نہیں سنایا، بلکہ آج کے جو 3 موضوعات ہیں وہ اس سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اسی سے ہی تقریباً جڑے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھیے۔ اور وہ دعوے ہیں جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ان دنوں کر رہے ہیں۔ ان کا اگر آپریشن کریں گے، سرجری کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے دعوے لیکن اندر سے کچھ نہیں نکلا۔ چلیے سب سے پہلے ایک دعویٰ کو لیتے ہیں۔ ٹویٹر سپیس استعمال کی گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ ان کے چاہنے والے، یقیناً جو عاشق ہوتے ہیں، جو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ لیلا کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ مجنوں ہی کہلاتے ہیں۔ تو ان کے چاہنے والوں نے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کر دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جناب ایک دنیا کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا اور اتنے لوگوں نے آج تک کسی کی سپیس میں حصہ نہیں لیا۔ سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا اس پہ کسی نے بڑا چپتا اور بڑا ایک اچھلا سا جملہ لگایا کہ چلیے مبارک ہو کہ پاکستان کا بھی ایک بندہ سپیس میں پہنچ گیا۔ اچھا، اب اس مذاق کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جو عمران خان صاحب نے ٹویٹر کی سپیس استعمال کی اور اس کے فالوورز نے انہیں استعمال کیا، تو یہ ریکارڈ کا بننے کا کہاں سے سامنے آ گئی بات؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو عوامی لیڈر ہوتا ہے، جو دنیا کے لیڈر ہیں، وہ انہوں نے آج تک اب تک کوئی ایسی سپیس استعمال کرنے کی ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ مثلاً میں اگر ایک بات کرتا ہوں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن، چلیے جو بائیڈن کو چھوڑ دیجئے، سابق صدر اوباما لے لیں، ٹرمپ لے لیں اور صدر لے لیں، اگر وہ کوئی سپیس استعمال کریں اور تقریر کرنا چاہیں تو کیا ان کی جو اس میں پارٹیسپیشن ہے فالوورز کی عمران خان صاحب سے کم ہوگی؟ نہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے استعمال ہی نہیں کی۔ ان کو ضرورت ہی نہیں اس طرح کی سپیس استعمال کرنے کی۔ رشیا کا صدر اگر سپیس استعمال کرے تو کیا ان کے جو فالوورز اور ان پہ حصہ لینے والے عمران خان صاحب سے کم ہوں گے؟ نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سپیس ان کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے بعد چین کا صدر لے لیجئے، آپ دیگر ممالک، فرانس لے لیں، UK کے صدر وزیر اعظم کو لے لیں، آپ کسی بھی ملک کے حاضر یا سابق صدر یا سابق سربراہان کو لے لیں، اگر وہ سپیس استعمال کریں گے تو کیا ان کے فالوورز عمران خان صاحب سے کم ہوں گے؟ تو لہٰذا یہ دعویٰ ایک شودوں کا دعویٰ لگتا ہے، ایک شوخی لگتی ہے، کیونکہ سپیس جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کے فی الحال وہ استعمال ہی نہیں کر رہے، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے شایان شان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایک چھوٹی موٹی محفل لگانے کی بات ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کون سمجھائے؟ وہ جہاں دیکھتے ہیں کود پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا جو ایک ماضی ہے یا ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک محلے والے کرکٹر کا ہی ہے یا ایک کنٹینر کا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ تو لہٰذا جو عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں، جو کالی کلوٹ لیلا کے مجنوں بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی سابق سربراہ مملکت ہو یا حاضر ہو، اس نے سپیس استعمال ہی نہیں کی، اس لیے ریکارڈ بننے کی تو بات ہی نہیں، ریکارڈ بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو سابق سربراہان یا موجودہ سربراہان ہیں وہ اس کو اپنے شایان شان ہی نہیں سمجھتے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح اپنے لیول سے بہت نیچے آ کر انہوں نے ایک سپیس کا پلیٹ فارم استعمال کیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری اب لیجئے، اب جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی بہت ان کے فالوورز نے ان کی جو سپیس میں پارٹیسپیشن کر لی۔ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے اوپر جو فالوور موجود ہیں اس کا صرف 1% سے بھی کم، جی ہاں 1% سے بھی کم لوگوں نے اس سپیس میں حصہ لیا ہے، تو یہ تو ایک انتہائی شرم کی بات ہے، انتہائی ان کے لیے دکھ اور سوچنے کی بات ہے کہ جو ٹویٹر پر ان کے فالوورز سے
انہوں نے بھی 99% سے زیادہ نے ان کی شمولیت نہیں کی۔ اب جو 1% سے کم جو سپیس کے جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے سپیس میں حصہ لیا، اس کا بھی آپ مزید آپریشن کر لیجئے۔ پہلا آپریشن یہ کہ سپیس میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا اس میں کتنے اوورسیزی پاکستانی تھے، یعنی جو پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں۔ اب اگر جو سپیس میں جنہوں نے حصہ لیا اگر کہا جائے کہ وہ سارے عمران خان کے ووٹرز ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہو جائے گی، بلکہ کیونکہ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ووٹ ہی نہیں دے سکتے پاکستان میں۔ دوسری بات یہ کہ جو سپیس میں ان کے جو حصہ لینے والے تھے ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو 18 سال سے کم ہیں، وہ بھی ووٹ نہیں دے سکتے۔ اگر ان دو پورشنز کو نکال دیا جائے عمران خان صاحب کے ووٹرز میں تو جو ٹویٹر میں جو سپیس استعمال کرنے والے ان کے ووٹر ہیں وہ بہت کم نظر آئیں گے۔ اور اگر اس کا مزید آپریشن کیا جائے، یعنی ایک ٹویٹر ہینڈلر کئی لوگ استعمال کرتے ہیں، 2,000 3,000 200 سینکڑوں درجنوں، تو اگر وہ بھی نکالا جائے تو عمران خان صاحب کے پاس تو اصل جو ووٹر ٹویٹر سپیس کے ذریعے اسیس کیے جا سکتے ہیں وہ تو صرف چند سینکڑے یا چند ہزار ہی رہ جائیں گے۔ دیکھا جائے تو ہیں بھی یہی۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کے جو فالوورز یا جو عمران خان صاحب کے ان کو چڑھانے والے ہیں آسمان پر، وہ ہمیشہ کی طرح ان کو چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ رہے دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب خود سوچیں کہ یہ بچگانہ حرکتیں اور یہ شوخیاں اور یہ شودیوں والی چیزیں اب چھوڑ دیں۔ اب تو ان کی عمر 70 برس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اس میدان میں اب تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں اور ٹویٹر کی سپیس کو اسیس کرنے کی بجائے اپنے ریئل جو ان کے ووٹرز ہیں ان کی طرف جائیں، کیونکہ جو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ ہیں وہ سپیس میں نہیں آئے، جو دیہاتی لوگوں کے ہیں، اور جو آئے ہیں ان کا بھی میں نے تینوں کا آپریشن کر دیا کہ اوورسیز کو بھی نکال دیں، 18 سال سے کم کو بھی نکال دیں، اور ایک سے زیادہ جو ٹویٹر ہینڈل کرنے والے اکاؤنٹس ہینڈل کرنے والے ان کے شہزادے ان کے شہزادیاں ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں ان کو نکال دیں، تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، بس یہی بچتا ہے جو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا، یہی اس کے بعد نکلے گا۔ اب اس کے بعد آپ آئیے دوسرے اہم پوائنٹ پر کہ جس کو چیریں تو ایک قطرہ خون نہیں نکلتا۔ وہ معاملہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اب عمران خان صاحب نے جو کیس بنایا تھا ان کی حکومت کے دوران اور ان کی منظوری سے بنا تھا، اس پر اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اپنی عادت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی روایت کے مطابق انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے غلطی کی تھی۔ اب انہوں نے غلطی تسلیم کی، معافی نہیں مانگی۔ معافی تو انہوں نے کہاں مانگنی ہے، ان کی گڑتی میں نہیں ہے کہ غلطی کر کے معافی مانگنا، لیکن انہوں نے ارد گرد ڈالنا شروع کر دیا، کبھی فروغ نسیم پر، کبھی کسی پر۔ لیکن ایک بڑی اس میں اہم بات ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کا اعتراف کیوں کیا؟ انہوں نے اس جو ایک آپ سمجھیے کہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، دفن ہو چکا تھا، اس کو پھر کیوں اچھالا، پھر کیوں نکالا؟ یہ ایک بڑا باریک سا معاملہ ہے۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے اس کا اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہوں، ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس کو۔ آپ دیکھیے گا کہ بڑا نازک اور بڑا باریک سا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی نے بڑی اپنی طرف سے عقل مندی کی بات کی کہ اس پر غلطی اپنا اعتراف کر لو۔ ان کا خیال تھا کہ غلطی اعتراف کرنے سے معاملہ جو ان کے فالوورز ہیں ان کی توپوں کا رخ کسی اور طرف ہو جائے گا، جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ تھا کیس کا، جب وہ چل رہا تھا تو تمام جو لوگ تھے، جو کچھ لوگ تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ جو کیس بنا ہے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنایا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ابھی بھی سزا دینے کے لیے اور آئندہ بھی ان کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے انہیں اس لیے اسے ایک غلط کیس میں الجھایا۔ اب جب انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا تو ان کا خیال تھا کہ ان کے فالوور جتنے ہوں گے وہ عمران خان صاحب کو کہیں گے، یا عمران خان صاحب کو چھوڑ کر سب یہ کہیں گے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے ایک معزز جج کے خلاف کیس بنایا، اور تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو جائے گا، جو کہ
ان دنوں عمران خان صاحب چاہتے تھے، اب فی الحال پھر مکر گئے ہیں، لیکن ابھی چند دن پہلے تک وہ چاہتے تھے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ لہٰذا عمران خان نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیس بنانے پر غلطی کا اعتراف کیا ہے، وہ دراصل اس لیے کیا تھا کہ ان کے فالوورز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی توپوں کا رخ کر دیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اب چونکہ دوبارہ سے کل پرسوں سے پھر پالش کرنی شروع کر دی ہے، اور ان کو پھر شاید کسی نے کہا ہے کہ ادھر بچ بچا کر چلو، لہٰذا ان کا یہ کام بھی فیل ہو گیا، اور جس طریقے سے وہ آگے اس معاملے کو لے جانا چاہتے تھے کہ ان کے فالوورز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیس کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو رگڑیں، عمران خان صاحب کو بڑا اوپر لے کے جائیں، وہ ایک معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا، فیل ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے دوبارہ سے نہیں کئی بار مرتبہ پھر سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو پالش شروع کر دی ہے کس چیز کی، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے معاملے کی طرف کہ جو عمران خان صاحب ان دنوں بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے پیسے جو انہوں نے کمائے، جو انہوں نے منافع کمایا، جو کاروبار کیا، اس سے انہوں نے سڑک بنا لی گھر کی۔ میں اپنے جو ڈیئر ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ نواز شریف اور چودھری نثار اور عرفان صدیقی صاحب گاڑی میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کے گھر گئے، اور جو نواز شریف کا جیسے مزاج ہے کہ معاملہ فہمی سے لے کر آگے چلا جائے، صلح صفائی سے اور لڑائی جھگڑے کے بغیر، وہاں انہوں نے میٹنگ کی عمران خان صاحب کے گھر بنی گالہ میں۔ گاڑی چلا رہے تھے چودھری نثار صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے بعد میں، اور عرفان صدیقی صاحب موجود تھے، اور نواز شریف موجود تھے اس گاڑی میں۔ جس سڑک سے وہ جو باراکاؤ کی طرف سے بنی گالہ کو آتی ہے، وہ انتہائی ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی، اور وہ اس کے بعد ایک جو کورنگ دریا ہے چھوٹا سا، اس کے نیچے سے ہو کر، یعنی اس پر پل نہیں تھا، اس کے بیڈ جو اس کا بالکل دریا کا نچلی سطح ہے اس سے ہو کر اوپر دوبارہ چڑھتی تھی۔ آپ یوں سمجھیے کہ جہاز جب لینڈ کرتا ہے تو اس کی دم اوپر ہوتی ہے، منہ نیچے ہوتا ہے، اور پھر وہ سڑک پر آتا ہے، جب ٹیک آف کرتا ہے تو اس کا منہ اوپر ہوتا ہے اور دم پیچھے ہوتی ہے۔ بالکل گاڑیوں کی بھی یہی صورت ہوتی تھی، جب وہ اس دریا میں اترتے تھے تو ان کی دم اوپر ہو جاتی تھی گاڑی کی ڈکی، اور منہ نیچے کی طرف دریا کے بالکل بیڈ پر جا کے، زمین پر جا کے دوبارہ جب وہ اوپر چڑھتی تھی تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، اس کا انجن اوپر ہے اور اس کی جو دم ہے یا گاڑی کی جو ڈکی ہے وہ نیچے ہے۔ جب نواز شریف صاحب یہ میٹنگ کر کے گھر گئے تو انہوں نے فوراً آرڈر دیا کہ یہ آپ اس سڑک کو بنائیے۔ انہوں نے امیجیٹلی یہ سڑک بنائی، اور اس کے ساتھ ہی پل بننا شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 2018 کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، لیکن پل بننے کے فوراً بعد اور اس کے بعد فوراً سڑک بن گئی۔ لہٰذا جہاں کچھ حلقوں میں موجود تھی یہ بات سوچ، کچھ جو حساس ایریا وہاں پتہ تھا انہیں کہ مستقبل میں کوئی بھی ہو عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے، تو لہٰذا یہ پل بھی بن گیا اور وہ سڑک بھی بن گئی۔ آپ دیکھیے کہ بنی گالہ کی تمام دیگر سڑکیں، تمام گلیاں محلے، آپ یقین کیجئے بڑے کوڑے دان کا ایک مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، یعنی وہ وہاں پر گندی نالی کے جو پانی ہے وہ بہا جاتا ہے، کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، کوئی سڑکیں خاص نہیں ہیں، بجلی کا نظام نہیں ہے، پانی کا نظام نہیں ہے، لیکن عمران خان کے لیے چند 100 فٹ کی سڑک کارپیٹڈ کر دی گئی۔ اب یہ توشہ خانہ سے بنائی گئی تو اپنے لیے بنائی گئی، اگر بنائی گئی، عوام کا اس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ پورشن جو پل سے لے کر عمران خان کے گھر جاتا ہے، جس سڑک کا وہ کارپیٹڈ سڑک کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ چند 100 فٹ ہے، اور اس کے ارد گرد صرف چند بڑے بڑے بہت بڑے بڑے گھر ہیں یا چند بڑے بڑے پلازے ہیں۔ باقی جتنی بنی گالہ میں عوام رہتی ہے وہ غریب کالونی میں ہی رہتی ہے۔ جہاں پر غریب کالونی کا ذکر آئے تو وہاں گندی نالی کے پانی آتے ہیں، گٹر کے پانی آتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر آتے ہیں، کوئی سیوریج کا نظام نہیں، لائٹنگ کا نظام نہیں، اور اپنے عمران خان صاحب 3.5 پونے 4 برسوں میں اس محلے کو صحیح نہیں کر سکے جہاں پر وہ رہتے رہے۔ کہتے ہیں نا کہ جانور بھی اپنی جگہ صاف کر کے رہتا ہے، لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا۔ آپ پاکستان کے جتنے سابق وزرائے اعظم ہیں ان کو دیکھیے کہ جب بھی وہ وزیر اعظم بنتے تھے، جب بھی وہ سربراہ بنتے تھے،
چند ایک کو چھوڑ کر، تو وہ اپنے علاقے اپنے محلے کو صاف ستھرا کر دیتے تھے۔ آپ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے ایک فرح گوگی کے اوپر کہ وہ ایک مال گاڑی چلاتی تھی لاہور سے بنی گالہ تک، مبینہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آپ فرح خان کا جو گھر ہے، جو آبائی گھر ہے، وہ شیخو پورہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یعنی اس میں بہت کم لوگ، بہت شاید چند سینکڑے گھر بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ اس گاؤں کا وزٹ کریں تو اس فرح خان نے کارپیٹڈ روڈز بنا دی ہیں، وہاں پر لائٹنگ کا انتظام کر دیا ہے، وہاں پر ہاسپٹل بن گئے ہیں، وہاں پر دیگر سہولتیں آ گئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب، آپ سے اچھی تو آپ کی وہ فرنٹ وومن، مبینہ فرنٹ وومن فرح خان رہی کہ جہاں پر وہ رہتی تھی، جو اس کا گھر تھا بھائی، اس نے اس کو صاف ستھرا کر دیا۔ تو لہٰذا آتش کا وہ شعر پڑھنے کا یہی مطلب تھا کہ جتنے دعوے تھے عمران خان کے ان 3 پوائنٹس میں، وہ اگر آپ ان کا آپریشن کریں، ان کی سرجری کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف شور ہی تھا، اندر ایک قطرہ خون بھی نہیں تھا۔ یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ لیکن کیا کریں کہ لیلا جیسی کالی کلوٹ جو آگ کے عاشق ہوتے ہیں، جو مجنو ہوتے ہیں، وہ اسے ہی چاہتے ہیں۔ اجازت دیجئے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آپ کے کامنٹس مجھے ضرور منتظر رہوں گا، میرے لیے وہ رہنمائی کا باعث ہوتے ہیں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔